نومبر 2003. اب 25 نومبر 2003 کو ہماری پالیسی میں یو ٹرن آ جاتا ہے. آپ کے جو حکمران پریزیڈنٹ جنرل محمد پرویز مشرف ملک کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, اور یہ جو انڈیا جاتے ہیں, جس کے بارے میں انڈیا نے یہ گزشتہ ہفتے میں جب انہوں نے کہا پاکستان کو کہ ہم نے جو اپنی طاقت سے قوت سے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ لائن آف کنٹرول پہ بار لگانے پہ مجبور ہو گیا, اور بعد میں ہم نے کہا نہیں جی نہیں ایسا نہیں. یہ غلطیاں ہیں, یہ ہماری وہ غلطیاں ہیں جو ہماری عوام کو نہیں پتا, ہمارے اس بات پہ نہیں جاتے. تو 25 نومبر 2003 کو جب جنرل مشرف نے ان کو کہہ دیا, آپ دیکھیں سمپل ایک بات سمجھ, آپ کے روزمرہ زندگی میں زرعی زمین ہے یا کوئی بھی زمین ہے, جب اس زمین پہ کوئی قابض ہو جاتا ہے تو جب وہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر آپ اس کو مزاحمت کرتے ہیں, آپ بس باتوں میں مزاحمت کرتے ہیں, آپ عملاً کوئی کام نہ کریں. ایک وقت آئے کہ وہ اس میں بار لگا دے, تو اس کو یہ سمجھا جائے گا قانون کی زبان میں کہ وہ بندہ جو ہے وہی قابض ہے. ہمارے قانون میں یہ بات موجود ہے, قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا, یعنی کہ جو قبضہ ہے دیٹ از امپورٹنٹ. پھر دعویٰ کرو, وہ بعد میں ثابت ہوگا کہ جو قبضہ تھا وہ غاصبانہ تھا, ناجائز تھا, کہ حق پہ مبنی تھا, لیکن قبضہ اسی یہی وجہ ہے کہ یہ جو زمینوں جائیدادوں کے ویسے بھی زمینوں کے جھگڑے بڑے خوفناک ہوتے ہیں, یہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. اور کوئی بندہ بھی یہ جو کہتے ہیں یہ دھرتی ماں, یہ جو دھرتی ماں ہے مجھے اس سے محبت ہے, کوئی محبت شبت نہیں ہے. جو عقل مند آدمی ہے, جو پڑھا لکھا آدمی, اس حقیقت کو مان لیا. جو میرے جیسا آپ جیسا عام آدمی بے وقوف ہے وہ کہتا ہے یہی ہے بھائی, دھرتی اس سے محبت کی ہے انسان نے ازل سے, اور اب تک ایسے ہی ہوگا. جس دھرتی سے اس کو امن ملا, سکون ملا, خوشحالی ملی, ادھر ہی دیکھیں نا انویڈرز, یہ جو خانہ بدوش ہے, یہ موو کرتے رہے, ٹریول کرتے رہے اس جگہ پہ جہاں پہ سبزہ تھا, چارہ تھا, مویشی تھے, وہ موو کرتے رہے, چھوڑ دیتے اس دھرتی کو. تو یہ وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو سمجھنا ہے ہم لوگوں نے. تو ہم نے جب ان کو بار لگانے دے دی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے نام پہ, میں نے تو اس کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے نا, آپ میں تو کئی بچوں کی پیدائش ہوئی ہوگی, تو ہم نے دیکھا یہ جنرل مشرف جب وہاں پہ گئے تو مانے, ہاں ان کو ہم نے جو لائن آف کنٹرول تھی اس لائن آف کنٹرول کو ہم نے بننے دیا. دیکھیں نا دنیا میں 1991 میں دیوار برلن, آپ کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, دیوار برلن کیا تھی. مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی, یورپ میں جو جرمنی ملک ہے, ان کے درمیان ایک وال تھی اور یہی ہسٹری تھی. اس کو آپ یہی سمجھ لو کہ جو آپ کا مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور جو آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس میں آتے تھے, تو اب ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے نام پہ بار لگانے کی اجازت دے دی انڈیا کو. اب ہم نے لائن آف کنٹرول میں پوری بار لگوا دی, سیز فائر کر دیا جی, گولہ باری. کہ ہماری منطق تھی کہ جی ہمارے جو سویلین آبادی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, دونوں طرف کے کشمیری جو ہیں اس میں مر جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اوکے, لیکن پھر آپ نے مظفر آباد سے ایک دوستی بات شروع کی, اچھی بات ہے آپ کریں, لیکن آپ بنیادی مسئلے کو تو سمجھے کہ اب آپ جب اپنی قوم کو یہ بات سمجھا چکے کشمیر ہماری شاہراہ ہے. مجھے تو آج تک یہ بھی اس کی اوریجن بھی نہیں مل پائی کہ واقعی کہا بھی گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تمام جو دریا ہیں ان کے منبع جتنے بھی ہیں وہ کشمیر ہیں. تو پھر مجھے آپ بتائیں نا, 3 آپ کے دریا تو بھی خشک ہیں. آئیں چلیں راوی کو دیکھ لیتے ہیں, خشک ہے. آئیں چلیں آپ کے ستلج کو دیکھتے ہیں, بیاس کو دیکھتے ہیں, وہ تو خشک ہو گئے کیونکہ ہم نے تسلیم کر لیا. ایسے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بیوقوف ہے, کیونکہ ہم عوام بیوقوف ہیں. وہ کوئی اتنے عقلمند نہیں ہے. ہم کو اپنے پوری دنیا میں یہ اصول ہے, انٹرنیشنل لا کے تحت یہ اصول ہے کہ ایسا دریا جو ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر بہے, کیونکہ اس نے ایک خاص جگہ سے پرنسپل باڈی میں جانا تھا. دریا کا اصول یہ ہے, وہ اس کا نیچرل بہاؤ ہوتا ہے, وہ نیچرل صدیوں سے بہ رہا ہوتا ہے, اور سندھ تو صدیوں سے بہ رہا ہے نا. یہ دریا سارے صدیوں سے بہ رہے ہیں, اور یہ کہاں پہ جاتے ہیں, اپنے پرنسپل باڈی. پرنسپل باڈی کیا ہے, سمندر, جیسے بحیرہ عرب میں گرتے ہیں. تو یہ اس دھرتی سے سندھ کی دھرتی ہے جس کو کہا جاتا ہے انڈس پلین کہا جاتا ہے, یہاں سے گزرتے رہے ہیں. یہ 6 دریا تھے, اس کے معاون دریا بھی موجود ہیں, لیکن ستلج, بیاس, راوی, جیلم, چناب اور سندھ, ان کو معاون دریا ملتے ہیں. لیکن
جب ہم نے سنتاز کا معاہدہ کر لیا ہم نے یہ 3 دریا ان کو دے دی کہ یہ 3 دریا نہیں دینے چاہیے. انٹرنیشنل واٹر تھا, انڈیا کسی صورت نہیں لے سکتا تھا, لیکن چونکہ لیڈرشپ جو تھی ان کو اپنا اقتدار عزیز تھا, وہاں پہ ہمارے جنرل صاحب آ چکے تھے, اقتدار میں آ چکے ہوئے تھے, اب ان کو احساس بشاشت دیا. یہ بڑا ہمارا کوئی ڈی این اے میں ٹیکنیکل فالٹ ہے. تو پھر کیا ہوا, ہم نے 3 دریا کو دے کے ختم کر دیے. جو 3 دریا جو کشمیر سے بھی آ رہے تھے اس میں کیا کیا انڈیا نے, بغلیہار ڈیم انہوں نے بنا چھوڑا ہے, کشن گنگا انہوں نے بنا دیا ہے, وولر براج انہوں نے اس وقت ہی بنا لیا تھا. پانی دیکھیں آئے چلیں, مرالا آپ کے قریب سے گزرتے تھے رہ چناب, دیکھیں سال میں کتنے مہینے یہاں پانی ہوتا ہے, خشک ہو گیا, جہلم خشک ہو گیا, صرف 2-3 مہینے پانی آتا ہے. پانی تو انہوں نے روک لیا, آپ کا پہلے ہی روک لیا. تو جب آپ کا پانی بھی روک لیا انہوں نے تو پھر کہاں کی گئی اشارہ, اب سندھ کے پیچھے پڑے ہیں اوپر. تو یہ جو کشمیر ہے ہمارا, جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا اسٹریٹجک امپورٹنس جب پانی ہماری لائن ہے وہ وہاں سے آتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہے, گلیشیئرز وہاں موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ ہے, پاکستان نے بڑا اچھا کیا تھا 1963 میں جب اپنی سرحدی تنازع سالو کر دیے چائنا کے ساتھ, تو چائنا کو بھی ون آف دی جو ہے اس جو مسئلے کا حل ہے. اس وقت اس مسئلے کے 4 فریق ہیں. ایک ہے چائنا جس کے پاس اکسئی چن, وہ اوپر والا علاقہ اکسئی چن جہاں پہ آج کل انڈیا بھی لڑ رہا ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا رولا پڑا ہوا ہے, اور جو اس کے ساتھ بلائے قراقرم جو ہے وہ سارا چائنا کے پاس ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے. انڈیا کے پاس جموں بھی ہے, لداخ بھی ہے, کشمیر بھی ہے. انڈیا کے پاس یہ ہے. یہ ساری جو بنیاد ہے. ہم جو کہتے ہیں ہمارا چائنا کے ساتھ, اگر ہم یہ چونکہ ہم نے جان بوجھ کے آپ بیل مجھے مار, اور ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ لیں, کتاب کے بعد یہ بات موجود ہے, آپ کو مطالعہ پاکستان میں نہیں لکھیں گے کہ 1950s میں کراچی میں بیٹھ کے ہمارے وزیر خارجہ صاحب تھے جو اس وقت خان لیاقت علی خان کی گورنمنٹ میں, ان کو اور مسئلے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے اناؤنس کر دیا جان بوجھ کے اس کو اقوام متحدہ کی قرارداد میں گلگت بلتستان کو بھی نتھی کر دیا کہ اب یہ سوچتے ہیں یہ غلط ہے, وہ ہمارا صوبہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہمارا اس کا کشمیر سے تعلق کوئی نہیں. ٹھیک ہے پہاڑ ان کے سیم ملتے ہیں, کوئی ایسا ہے, لیکن امپورٹنٹ جو بات ہے اگر آپ پری پارٹیشن سے پہلے کی بات دیکھیں تو گلگت بلتستان آزاد علیحدہ تھا, لیکن ہم نے آپ بیل مجھے اس کو بھی نتھی کر لیا اندر. آج وہ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. کشمیر ہے اس کے اندر جو ہم نے نیشنلسٹ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتے, اور جو تھوڑا سیکشن ہے وہ ہمارے لیے. تو انڈیا کے کیا مسائل ہیں؟ اب انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ, یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہوا ہے, اگر آج انڈیا کشمیر کو آزاد کر دیتا ہے, جو کہ اس نے کھینچ لیا, اب نہیں کرے گا, وہ کسی صورت نہیں کرے گا, تو جب وہ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہاں اتنی علیحدگی تحریکیں چل رہی, ناگالینڈ کی چل رہی ہے, ساتھ یہ کشمیر کے ساتھ ہی ناگالینڈ ہے, وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, آسام والے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ تامل ٹائیگرز علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. انڈیا کا ٹوٹ پھوٹ کا خوفناک, دنیا بھول جائے گی رشیا کو جتنے انڈیا کے ٹکڑے ہو جانے, اور یہ کریں گے, ہوئیں گے, انڈیا جائے گا, کیونکہ برے صغیر کو کبھی بھی ہندوستانیوں نے, ہندوؤں نے کبھی نہیں ان کو ڈومیننٹ کیا. ان کو جب بھی ڈومیننٹ کیا ہے مسلمانوں نے کیا, اور ہزاروں سال سے مسلمانوں نے یہاں حکومتیں کیا, اور پورے برے صغیر میں کیا. اس میں افغانستان تھا, پاکستان تھا, انڈیا تھا, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, یہ سارا سب برے صغیر پہ صرف مسلمانوں نے. انہوں نے اشوک راج جو تھا, جس کو اشوکا کہتے ہیں, اس نے سمہاؤ تھوڑے عرصے کے لیے کیا تھا, یا یہ جو شیوا جی ہیں انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا, وہ بھی سازشیں کرتے تھے, چھوٹے سے کٹ کے تھے, اس کو بھی ہم آپ کو اس کو بھی بتائیں گے. تو مسلمانوں نے ہی کیا ہے, انہوں نے نہیں کیا. ان کی مصیبت اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر کشمیر کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی کرنا پڑے گا. اب جو چیز مجھے پریشان کن ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی کے کچھ چیپٹرز نہیں بولے گئے ہیں, انڈیا میں چھپ گئے ہیں. اس وقت پاکستان کو اپنی معیشت کی فکر پڑی ہوئی ہے, اب اس طرف آ رہے ہیں. اس سے بھی پہلے